السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم الشان ہستی جن کے شہ سواری، گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی کا لوہا پورے دنیا عرب نے مانا۔ ایک ایسے جنگجو جانباز، جانثار، وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کارنامے جو میدان جہاد کو بہادری کے فن، تیر اندازی کی خوبی اور نیزہ بازی کی عمدگی سے مالا مال کر دینے والا ہے، جنہوں نے تمام غزوات نبویہ میں روشن کارہائے نما سر انجام دیے۔ وہ عظیم المرتبت ہستی، وہ عظیم الشان جنگجو جو خط و کتابت میں مہارت رکھنے والے اور مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے جانب سفیر رسول بن کر جانے والے وہ عظیم جنگجو، اللہ تعالیٰ نے جن کے ایمان اور صداقت کی گواہی خود دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عظیم المرتبت شہ سوار جوانان اسلام میں سے ایک عظیم المرتبت جوان کی ایمان اور صداقت کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی۔ وہ جنگجو جانباز، جانثار، وفا شعار، صحابی رسول، شہ سوار عرب، 65 سال کی عمر پا کر سن 30 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پاتے ہیں۔ اس عظیم الشان شہ سوار کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ صداقت و امانت اور دیانت کے جھونکے اور بہادری و شجاعت و دلیری کی لہریں جب تیز ہوئی، ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے جنہوں نے حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبوت کی عطربیز فضاؤں میں خوشگوار لمحات گزارے، ہمارے اس عظیم الشان شہ سوار بہادر نے توحید کا اقرار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، ایمان کی شراب طہور سے غذا حاصل کرنے لگے اور ایمان کی روح اور خوشبو سے شاد کام ہونے لگے۔ وہ ایمان جو سینوں میں ٹھنڈک اور دلوں میں چمک پیدا کرتا ہے، یہ ان افراد میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ صالحین جیسا ایمان لائے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور خاص طور پر اس جنت میں انہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مکے کی معاشرتی زندگی میں یہ بہادر اس مصائب میں گھرے صاحبان میں سبقت لے جانے کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوئے، جس صاحبان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نے 4 چاند لگا دیے تھے، اور اس نے اہل ایمان کو پیش آنے والی تکالیف، مصائب اور مشکلات سے اپنا حصہ وصول کیا۔ وہاں ان نامساعد حالات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمانی مرغوبات کو روحانی غذا بہم پہنچاتے، ان کے نفوس قدسیہ کا قرآن حکیم کی برحق تعلیم سے تزکیہ کرتے، ان کی ربانی احکامات سے تربیت کرتے اور ان کے نفوس کو روح کے بلند مقامات اور دل کی صفائی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتے۔ آپ ان کے دلوں کو چمکاتے اور انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے۔
انہیں تکالیف کے برداشت کرنے پر صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر دشمن کی ایذا رسانی پر درگزر سے کام لینا اور اپنے نفس کو سختیاں جھیلنے کا عادی بنانے کی انہیں ہر دم توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان نامور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں دین حنیف میں پختگی، خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی عادت اور اپنے خیالات پہ غلبہ پانے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور وہ جنت میں داخل ہونے والے صالحین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہ مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہ سواروں اور بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے میدانہ جنگ کو اپنی بہادری، شہ سواری، تیر اندازی کے فن اور عسکری اخلاق سے روشناس کرا دیا، اور یہ وہ بہادر شہ سوار تھے جس نے اپنے شریفانہ کردار، لطیفانہ واقعات سے تاریخی صفحات کو آراستہ اور مزین و پیراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت، اخلاص نیت، وفاداری اور جواں مردی کی گواہی دی۔ جو بھی انہیں پہچانتا تھا وہ ان کے حکمت و دانائی اور قوت گویائی کا گہوارہ اور معترف تھا۔ سیدنا ابو محمد حاطب بن ابی بلتع عمرو ابن عمیر اللخمی المکی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو اسد کے حلیف تھے۔ وہ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسے شہ سوار ہیں کہ ہم ان کی سیرت کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے قابل رشک تاجروں میں سے تھے۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء کے ایک بہت بڑے ماہر تاجر تھے۔ ان کے چند ایک غلام ان کا کاروبار کی نگرانی کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ صرف تجارت کا فن یا مال کمانے کے گن ہی سے نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ وہ شہ سواران رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ماہر تیر انداز کے طور پر بھی جانے پہچانے جاتے تھے۔ تیر اندازی کے فن میں انہوں نے مہارت پیدا کی۔ مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تیر اندازی میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم میں سے ایک تھے۔ اسی طرح انہوں نے بہادری، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں کامل مہارت حاصل کی تھی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت جسم، ہلکے پھلکے داڑھی، چھوٹے قد، مضبوط انگلیوں والے تھے، اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان مشاہیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم میں ہوتا تھا جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت ان کے ہمراہ ان کے غلام سعد بھی تھے۔ یہ منذر بن محمد بن عقبہ بن احیحہ بن جلاح کے ہاں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب اور اویم بن سادہ انصاری اوسی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ ان نامور صحابہ اکرام میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے اور سفر تمام تاریخی دستاویزات میں بالاتفاق یہ مذکور ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ ان میں سے کسی بھی جنگ کو نہ چھوڑا۔ ہر ایک جنگ میں انہوں نے بہت ہی اہم اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ عسکری دنیا کے مشہور و معروف جنگوں میں سے سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر میں کائنات کی سب سے بہتر ہستی کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی۔ شجاعت و بہادری کی ایسی بہترین علامتیں ظاہر ہوئی جنہوں نے انہیں شہ سواری و بہادری کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ انہوں نے حویرث بن عباد کو گرفتار کیا اور اسے بھی ان 70 قیدیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا جو میدان بدر سے گرفتار کیے گئے تھے۔
غزوہ احد میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے جوہر نمایاں ہوئے، جبکہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ پہاڑوں کے مانند ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمان شکست خوردہ ہوئے، معاملہ خلط ملط ہو گیا، وہاں ابو دجانہ، ابو طلحہ، سہل بن حنیف، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جواں مرد بہادر شہ سواروں کی شجاعت، دلیری اور دلاوری کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا تعاقب کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کو توڑ دیا تھا۔ اس پہ تلوار کا وار کیا اور اس ملعون کا سر قلم کر دیا، پھر اس کا گھوڑا اور تلوار اپنے قبضے میں لے لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہی یہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنکا رضی اللہ عنکا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے مجرم بھائی کو قتل کرے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ بازی لے گئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو اپنے اشعار میں ڈھال کر تاریخ کے اوراق میں ثبت کر دیا۔ فرماتے ہیں، اذا اللہ اعطا معشرا بفعالہم ونصرہم الرحمن رب المشارق فاخزاک ربی یا عتب بن مالکی ولقاک قبل الموت احدى الصواعق وسط يمينا للنبي تعمدا فأدمي تفاه قطيت بالبوارق۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو غلبہ عطا کیا ان کے کردار اور رحمان کی مدد کے سبب سے، جو کہ مشرقوں کا رب ہے۔ اے عتیب بن مالک، میرے رب نے تجھے رسوا کر دیا، موت سے پہلے تجھے بجلی کی کڑک نے آ لیا، تو نے قصدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو نے ان کا چہرہ خون آلود کر دیا، پھر تیرے اسی ہاتھ کو چمکیلی تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور باقی تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حصہ لیا۔ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا نام مدرسہ نبوت کے فیض یاب شہ سواروں کے فہرست میں لکھا گیا۔ سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ذہانت و فطانت، دانشوری اور فہم و فراست کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانشور ہونے کا اعزاز ایک ایسے شخص سے حاصل کیا جو اپنے دور کا ایک ممتاز بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کے سامنے حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا جو نور نبوت سے پھوٹتی تھی۔ ایک حقیقت ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ فصیح اللسان اور بلیغ البیان صحابی ہے، بیان و کلام کے شہسوار، شعر و شاعری اور فن خطابت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے شہسوار اور مشہور و معروف شاعر تھے، اور یہ دور نبوت میں ان افراد میں سے ایک تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہ سواروں میں سے تھے جو نورانی خطوط لے کر دنیا کے بادشاہوں اور عمرائے عالم کی طرف گئے، اور ان کے حصے میں مصر اور اسکندریہ کی بادشاہت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ جریج بن مینا کی طرف خط لکھا جو مقوقس کے لقب سے مشہور و معروف تھا۔ خط کا متن اس طرح سے ہے، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم مصر، سلام من اتبع الہدا، اما بعد۔
انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فانما علیک اثم القبط قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران آیت 64 کی آیت کریمہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس خط کا اور آیت کریمہ کا ترجمہ ہم آئندہ قسط میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اگر آپ کو اس جرنیل شہسوار کا واقعہ سیرت کا روشن باب پسند آیا ہو تو امید کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے امت کے نونہالوں اور جیالوں تک پہنچائے، تاکہ ان کی پیروی کر کے ان جیسے جواں مرد اور منصف اور امت کے خیر خواہ اور امت کے جیالے بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔